بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے جادو۔ جادو کی حقیقت کے بارے میں ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ جادو اردو زبان کا معروف لفظ ہے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ سحر استعمال ہوتا ہے، جس کا لغوی معنی ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، فریب فتح کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، کسی چیز کو ایسا تماشاز کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور وشدت رہ جائیں۔ اصطلاحی طور پر اس کی تعریف اہل علم نے بہت سے مختلف انداز میں کی ہیں، بہت سی اقسام بیان کی گئی ہیں، کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 8۔ بہرحال اس کی حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو جادو کی بنیادی طور پر 2 ہی قسمیں معلوم ہوتی ہیں، ایک ہے حقیقی جادو، دوسرا ہے مجازی جادو۔ حقیقی جادو، اس سے مراد جادو کی وہ قسم ہے جس کے ذریعے فی الواقع کسی انسان کو جسمانی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اس جادو کے ذریعے مطالبہ شخص کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، مریض بھی کیا جا سکتا ہے، خوفزدہ اور غمزدہ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی مرد اور عورت میں محبت یا نفرت بھی پیدا کی جا سکتی ہے، رشتہ دار اعزاز و اکرام میں ناچاکی اور اختلاف بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل سے پہلے یہ بحث ذہن نشین رہے کہ مذکورہ جادوئی مقاصد کا حصول کفر، شرک اور ناجائز ہونے کے باوجود کوئی آسان کام نہیں کہ ہر جادوگر ان مقاصد کے حصول تک رسائی رکھتا ہو، بلکہ اکثر و بیشتر جادوگر برائے نام جادوگر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کر ہی لیتے ہیں۔ مثلاً بعض جادوگر کسی کاغذ کے تعویذ کے ساتھ زہر کا اسپرے کر کے اپنے گاہک کے حوالے کر دیتے ہیں، اور گاہک اپنے مطلوبہ شخص کو وہ تعویذ کسی نہ کسی طرح پلا ہی دیتا ہے، جس سے وہ شخص مر جاتا ہے یا سخت مریض ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب گاہک سمجھتا ہے کہ جادوگر کے جادوئی تعویذ کا اثر ہے، جبکہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس جادوگر نے اس پر زہر کی پرت چڑھائی تھی، ورنہ یہ کام تو وہ خود گاہک بھی خود کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اور حقیقی جادو۔ قرآن مجید میں 60 سے زیادہ مقامات پر جادو کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، جن میں سے بعض کا تعلق سحر حقیقی سے اور اکثر بیشتر کا تعلق سحر مجازی سے ہے۔ جادو کی حقیقی قسم کے لحاظ سے ایک مثال درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہایت عالی شان حکومت اور عظیم الشان سلطنت سے نواز رکھا تھا، حتیٰ کہ آپ وہ واحد حکمران اور پیغمبر تھے جنہیں تمام انسانوں، جنوں، پرندوں، ہوا اور دیگر مخلوقات پر حکومت عطا کی گئی تھی، اور یہ تمام چیزیں آپ کے تابع فرمان کر دی گئی تھیں۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے زور سے حکومت کیا کرتے تھے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا یہی نقطۂ نظر تھا، جس کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی درج ذیل آیات نازل فرمائیں، جن کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش میں ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے۔ مذکورہ آیات سے درج ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا وجود تھا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و سلطنت جادو کے زور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قائم ہوئی تھی۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ نمبر 4، جادو پھیلانے والے شیطان تھے۔ نمبر 5، ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں، بعض کے بقول 2 آدمیوں کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے یہ علم سکھایا گیا تھا۔ نمبر 6، جادو سیکھنا یا جدائی عمل کرانا کفر ہے۔ نمبر 7، جادو کے ذریعے لوگوں کو جسمانی طور پر اذیت پہنچائی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، اگر اللہ کی معیشت ہو تو جادو نقصان دیتا ہے، وگرنہ
ہرگز نہیں دے سکتا۔ نمبر 9، جادو کا مقصد ہمیشہ برائی ہوتا ہے، کبھی کسی اچھے مقصد کے لیے جادوگر جادو نہیں کرتا۔ نمبر 10، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ ان آیات میں جادو کی وہ قسم بیان کی گئی ہے جس سے فی الواقع انسان جسم متاثر ہو کر تکلیف اٹھا سکتا ہے۔ احادیث اور حقیقی جادو۔ بعض صحیح احادیث میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ظریف کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا راوی نے بیان کیا کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اللہ نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو فرشتے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں؟ دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں، جو نر کھجور کے گوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے نے سوال کیا، اور یہ جادو ہے کہاں رکھا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ یہ زروان کے کنویں میں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو فرمایا، عائشہ، اس کا پانی ایسا تھا کہ سرخ جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے جو سر تھے نا، وہ اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادو کا سامان یعنی کنگا، بال وغیرہ اس میں دفن کرا دیے۔ اگر آپ کو دوسرا پارٹ اس جادو کے حوالے سے جاننا ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں پارٹ 2 لکھیں، اور ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔